اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا درود لکھی آپ کو لکھ پتی بنا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ حقیقت ہے، یہ ایک ناقابل یقین حقیقت ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب اس کیسے ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، آپ کے بہت کام کی ویڈیو ہے۔ اب اس کو پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ درود لکھی کیا چیز ہے، یہ ہے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا وہ طریقہ کار آپ سے ڈسکس کریں گے، اور اپنا پرسنل تجربہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کرنے سے کس طرح سے درود شریف کی برکت سے میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا، اور وہ لاکھوں کی جو خواہش ہر انسان کو ہوتی ہے، وہ میری پرسنل کیسے اللہ پاک نے پوری کی، اور اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی تسلی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ویڈیو کو پورا واچ کیجیے۔ دیکھیے، اسلامی تاریخ دیکھیں تو یہاں پر 7 سلاطین کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے کے زمانے کے جو سلطان ہوتے تھے نا، وہ اللہ کے ولی ہوتے تھے، اور اس میں جیسے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، سلطان نور الدین زنگی ہیں، جنہیں خود آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، جو پورا واقعہ آپ تاریخ میں پڑھا ہوگا آپ نے۔ اور اسی طرح سے سلطان محمود غزنوی، بدھ شکن جو تھے سومناتھ کے، وہ ہیں، اور اسی طرح سے 7 اور بھی ہیں۔ تو یہ سلاطین جو تھے نا، یہ اللہ کے ولی تھے۔ اچھا، سلطان محمود غزنوی سے کیونکہ یہ درود لکھی کا تھوڑا سا منسوب ہے، تو یہ تھوڑی سی واقعہ سن لیجئے کہ یہ درود لکھی جو ہے، اس کا مخزن کیا ہے، یعنی کہ یہ کہاں سے ملا اور کیسے اس کا آگے ہوا، تو وہ ذرا سمجھ لیجئے، پھر میں آپ کو اس کا طریقہ کار اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گا۔ آج کی ویڈیو بہت کام کی ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ سلطان محمود غزنوی جو فاتح سومناتھ ہیں، تو ان کا ایک روٹین ہوتا تھا کہ وہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک ڈیلی پڑھا کرتے تھے، 1,00,000 مرتبہ۔ اچھا، ایسا کرنے میں زیادہ کیونکہ وقت ان کا جو ہے وہ درود شریف پڑھنے میں گزرتا تھا، تو ان کو سلطنت کے امور جو تھے اس میں وہ وقت نہیں دے پاتے تھے، اور اس بات سے ظاہر عام رعایا جو ہے وہ بھی پریشان ہوتی تھی کہ سلطان جو ہے وہ ہمارے مسائل جو ہے۔ تو ایسا سلسلہ جو ہے وہ کافی عرصہ جب چل رہا تھا، تو ایک رات سلطان محمود غزنوی کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درود ان کو تعلیم فرمایا کہ یہ والا درود پڑھا کرو، اس کے ایک بار پڑھنے سے تمہیں 1,00,000 درود پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے نسبت سے اس کا نام درود لکھی رکھا گیا، تو یہ درود لکھی کے نام سے مشہور ہوا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ کے حضرت محمود غزنوی کو، سلطان محمود غزنوی کو سکھایا ہوا، یہ بتایا ہوا، پڑھایا ہوا یہ درود شریف ہے، اور پھر وہ سلطان کی زندگی کا ایک روٹین رہا، اور وہ پڑھتے رہے۔ تو آپ کو اس درود لکھی کا یہ تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ درود لکھی کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ میں اسٹرگلنگ جب ڈیز تھے میرے، تو جب روحانی علم یہ مجھے منتقل ہوا والد صاحب کے بعد، تو وہ بات کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو دین آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریسائٹ درود شریف۔ میری ایک خواہش ہوتی تھی، مطلب جاب کرتے تھے، کبھی اتنی وسائل نہیں ہوتے تھے، تو میں نے کبھی 1,00,000 روپے اپنے ہاتھ میں اکٹھے اٹھا کے نہیں دیکھے، کبھی 1,00,000 روپے مطلب فیل نہیں کیا تھا کہ کیا بندے کی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب 1,00,000 روپے اکٹھے کو بینک سے بندہ نکالے، یا اس کے 1,00,000 روپے اس کے ہاتھ میں اکٹھے ایک گڈی ہو نوٹوں کی۔ یہ میری مطلب وش ہوتی تھی کہ یار کبھی ایسا ہوگا۔ یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ کئی لوگ تو یہ چیز نہیں مانتے جی کو کس نے بتایا، میں آپ کو ذاتی بتا رہا ہوں بات۔ آپ بلیو کریں کہ میں بغیر کسی کاؤنٹنگ کے، بس میرا ایمان تھا کہ یہ مجھے اس کے پڑھنے سے جو بھی دعا مانگوں گا قبول ہوگی اور میری خواہش پوری ہوگی، اور میں اسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ لے کے چلتا رہا۔ درود شریف پڑھنا میں نے نہیں چھوڑا، درود شریف پڑھتا رہا۔ آپ بلیو کریں کہ پھر وہ ایک دن آیا کہ جب میں واقعی میں میں اس دن کی فیلنگ نہیں بتا سکتا۔ اس دن جب میں نے بینک سے جو ہے وہ لاکھوں روپے وڈرا کرائے اور میرے ہاتھ میں تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ، مقصد تو آپ کا آقا پر درود بھیج کر ان کی رحمتیں، لیکن جب آپ درود شریف بھیجتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دل میں آپ کی خواہش چل رہی ہوتی ہے، اللہ تو بہتر جانتا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تو آپ کی وہ خواہشات، وہ آپ کی وش، وہ آپ کی مانگی ہوئی دعا وہ رد نہیں ہوتی۔ قبولیت کا تھوڑا وقت ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہوا کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی، اور اس کے ریزلٹس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ لاکھوں روپے اپنے ہاتھ میں لینے کی وہ جو خواہش اور وہ فیلنگ تھی، وہ مجھے مطلب دیکھنا نصیب ہوئی۔
اس کی برکت۔ اب ہم آتے ہیں اس عمل کی طرف۔ میں آپ کو وہی بات کہوں گا کہ دیکھیے، جو کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس کی بات ہے تو میں نے کوئی اس میں ٹائم ڈیوریشن نہیں رکھا تھا، بس پڑھتے رہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کو پڑھیے، لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کرنے کی چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنی 5 وقت کی نماز اگر نہیں پڑھتے تو ریگولر ہو جائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، رزق حلال کے لیے کوشش کریں، دوسری شرط۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں، غلط چیزوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر آپ اپنے اندر کوالٹیز اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے کر لیتے ہیں تو پھر دوست آپ نماز تہجد پڑھیں، اور تہجد کی نماز کے بعد آپ صرف 11 بار درود لکھی پڑھ لیا کریں، زیادہ بڑا نہیں ہے، 11 بار اس درود لکھی کو آپ پڑھ لیا کریں اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں۔ تو وہ میرے بہن بھائی خاص طور پہ جو میرے ہی کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں اور جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کبھی انہوں نے شاید لاکھوں روپے نہیں دیکھے میری طرح، تو وہ آج سے ہی اپنا سلسلہ شروع کریں درود لکھی پڑھنے کا، اور اس 11 دفعہ درود لکھی پڑھنے کے بعد اگر آپ کی جو بھی خواہش ہے کہ آپ کتنے پیسے اپنے ہاتھ میں لے کے فیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خواہش جو ہے، وہ دعا وہ آپ مانگیے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کس طرح وہ معجزاتی طور پر آپ کی دعا قبول کرتے ہیں اور آپ کی وہ خواہش پوری ہوتی ہے۔ یہ ایک پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ یہ آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں یہ جو سیکرٹ تھا وہ میں نے ریویل کر دیا اور آپ کو بتا دیا۔ میرے اندر ایسی کوئی وہ بات نہیں کہ جی لوگ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں، میں نے جو بتایا وہ میں اسی طرح سے اس کو بتا رہا ہوں کہ جو میری زندگی کے اندر چینجز آئیں۔ ہر آدمی یار ہم وہ بندے نہیں ہیں کہ جی کہ وہ ہم تو جناب سونے کا چمچہ منہ میں لے کے اسٹرگل کرتے ہوئے آئے، ٹھیک ہے، ہمیشہ محنت کی ہے، محنت میں عظمت ہے، کبھی محنت سے گھبرائی نہیں۔ خواہشات ہر انسان کے دل میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا ملتا تھا، محنت کرتے تھے، لیکن یہ خواہش ہوتی تھی کہ اللہ پاک ایک وقت ایسا لائے گا زندگی کے اندر کہ جب میں بھی بجٹ سے ہٹ کے کچھ کرنا شروع کروں گا، کہ زندگی میں اتنا ہی کماتے کہ وہ ہمیشہ لکھ دیا جاتا کہ اس دفعہ یہ کرنا ہے، اور اس دفعہ بچوں کے کپڑے لینے ہیں، اس دفعہ اپنے لینے ہیں، اس دفعہ مسز کے لینے ہیں، مطلب اس بجٹ سے آؤٹ نہیں ہوتے تھے۔ خواہش ہوتی تھی کہ کبھی اللہ پاک اتنا بھی دے دے کہ سوچنا نہ پڑے کہ خرچ کرتے وقت کہ یار بجٹ خراب ہوگا نہیں۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب سوچنا نہیں پڑتا کہ بجٹ اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، بس جو دل چاہتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ سب درود پاک کی برکت ہے، یہی میں آپ سے ایکسپلین کرنا چاہتا تھا۔ مزید کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں جو بتانے سے رہ گئے ہوں تو واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے گا۔ اب آپ کسی ایسے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں جو ہو نہیں پا رہا تو آپ وہ مسئلہ دعاؤں کے لیے خاص طور پہ کمنٹ میں لکھ دیجئے اپنے نام کے ساتھ، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں ہماری پرسنل رہنمائی یا ہم سے مدد چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، کوئی عمل کریں یا کوئی بھی ایسی بات، تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے۔ اور رابطے کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی جیسے ریکویسٹ کیا کہ جناب عصر کی نماز کے بعد، پاکستان میں جب عصر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد ہم آپ سے رابطے میں ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، تو آپ کائنڈلی وقت کا خیال رکھا کیجئے۔ UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے لوگ وقت لے لیا کریں پہلے، کوئی چارجز نہیں ہے، تسلی سے بات ہو جائے گی۔ اور ایک اہم میسج آج ویڈیو میں یہ بھی دے دوں کہ جو لوگ UK اور USA میں خاص طور پہ رہتے ہیں اور وہ کچھ ہیلپ لینا چاہتے ہیں پاور لوٹو کے اندر یا ملینئر پروگرام کے اندر، اس کی جو ہے اس میں ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے، اور اس میں جو ہم سے ہو سکا، ٹھیک ہے، ہم بھی انسان ہیں، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ اگر بہت ہی زیادہ کرائسس کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا سلسلہ بن جائے کہ اچانک سے کافی سارا پیسہ ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین جو بھی میرے بہن بھائی اس وقت میرے ساتھ ہیں، اللہ ان کے دل میں جو بھی مراد ہے وہ پوری فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا رب العالمین جو بے گھر ہیں انہیں اپنا ذاتی گھر عطا فرما، یا رب العالمین جو حج کی خواہش رکھتے ہیں دل میں، روزہ رسول اللہ کی حاضری کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ ان کی خواہش پوری فرما مجھ سمیت، آمین کہہ دیجئے۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے چلے گئے انہیں بے حساب بخش دے، آمین ثم آمین۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔